السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس فیلڈ کے لوگوں کو یہاں پہ بولنا چاہیے اور وہ عوام کی صحیح رہنمائی بھی کر سکیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی اقتداء اور پیروی اور آپ کا مشن اور دعوت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کبھی بھی کہیں بھی سر کے بال ہم نے نہ خود لگائے تھے، نہ کسی ڈاکٹر حکیم، نہ حکمران، نہ سیاسی مذہبی قومی لسانی لیڈر، یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اس پہ دیکھیں کہ کس کا حکم چل رہا ہے۔ چہرے کے بال دیکھ لیں، مونچھوں کے بال دیکھ لیں، اپنے ناخن دیکھ لیں، اپنے صبح و شام 24 گھنٹے 12 مہینے مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام مکے میں تھے، طائف میں تھے، آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور آپ نے کس طرح سے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ان فلسطین کا مسئلہ ہو، شام کا مسئلہ ہو، نیپال کا مسئلہ ہو، یمن کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ان سب کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے۔ آپ مکے میں آئے تو یہودی زید بن ثانہ آ کر آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے لپیٹ رہا ہے اور جو ہے زبان درازی بھی کرے، یا بنی عبد المطلب انکم مماثلون، تم لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہو، اے اولاد عبد المطلب میرا مال دو۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی حالت دیکھ کے سیدنا عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، دعنی اضرب عنقہ یا رسول اللہ، میں ذرا اس کی گردن تو اتاروں، اس کو میں بتاؤں تو صحیح کہ ہمارے سامنے۔ لیکن امام الانبیاء علیہ السلام کے اشارے کے منتظر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کنت انا وهو احوج الى غیر هذا منك يا عمر، عمر آپ کو چاہیے تھا کہ ان سے کہتے اچھے اندازے سے تقاضا کرو اور مجھ سے کہتے اچھے اندازے سے اس کو جو ہے ادا کریے، لیکن آپ نے جو زیادتی کی ہے اب آپ ان کو ان کا حق بھی دیجئے اور جو ہے ان بطور جرمانہ ان کو آپ ایک ٹوپا بڑھا کر بھی دیجئے۔ اب وہ یہودی کو لے کر سیدنا عمر جا رہے ہیں اور وہ یہودی کہتا ہے عمر اتعارف ہونی، مجھے آپ جانتے ہیں؟ عمر کہنے لگے امام الانبیاء علیہ السلام اشارہ فرما دیتے ہیں، میں آپ کو چندوا تو دیتا لیکن پیارے پیغمبر نے منع کر دیا، میں کچھ نہیں کر سکا، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں ہوں۔ یہاں یہ نقطہ سامنے رکھیں، یہودی جہاں بھی ہیں وہ ظالم ہی رہیں گے جب تک یہودی ہیں، لیکن آپ نے مظلومیت میں کیا کردار ادا کرنا ہے؟ کیا صرف نعرے، کیا صرف ریلیاں رولیاں اور رلیاں، یا بے نر؟ کوئی نر تو آج ہمیں نظر نہیں آتا، سب بے نر ہو چکے ہیں اور بے نروں کے اندر جو ہم سب گھسے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر امام الانبیاء علیہ السلام نے جو اشارہ عمر کو دیا، عمر نے اس پہ عمل کیا۔ یہودی کہتے ہیں مجھے جانتے ہو زید بن ثانہ بہت بڑے عالم؟ کہتے ہیں میں زید بن ثانہ ہوں۔ کہا کہ تو حبر من احبار الیہود، آپ نے یہ حرکت کیسے کر لی؟ کہا کہ میں نے تورات انجیل میں پڑھا تھا کہ اگر اس نبی کو دیکھو یہ کبھی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا علیہ السلام، اور انہوں نے تو کسی پر زیادتی نہیں کی، مدینے میں نے اس کو بھانپ لیا، لیکن یہ بات میں نے دیکھنی تھی کہ آپ پر اگر زیادتی ہو تو اس کا بدلہ بھی زیادتی سے نہیں دے گا بلکہ اچھائی سے بدلہ دے گا۔ میں نے آپ پر زیادتی کر کے دیکھ لی اور آپ نے اس کا بدلہ بھی مجھے اچھائی سے دے کر دیکھ لیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو میرے محترم، آج آپ نے ابھی 3 دن پہلے یا کوئی ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے سے دیکھا اور ہم آئندہ دیکھتے بھی رہیں گے کہ ہم آپس میں کتنا سر پھٹولتے ہیں، تحریکیں اپنے خلاف، ہر خاندان دوسرے خاندان کے خلاف، ہر صوبہ دوسرے صوبے کے خلاف، ہر بھائی دوسرے بھائی کے خلاف، ہر تحریک دوسرے تحریک کے خلاف۔ جب میرا اور آپ کا آپس کا معاملہ یہ ہو تو پھر ہم کیا امید رکھیں گے؟ پھر ہم یہی ہے کہ جی چلو کچھ پروگرام کر لو اور کچھ اپنے دل کو تسلی دے لو۔ میں دعا کروں گا الہ العالمین ہمارے ان فلسطینیوں کے، غزہ کے ان بہنوں بھائیوں کا اگر ہم حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کا حق اسی طرح ادا ہوگا۔ میں اور آپ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کبھی بھی کہیں بھی نہیں مانیں گے۔ اور اللہ کی کون سی مانیں گے؟ یہودی بھی کہتے ہیں ہم ایک اللہ کی مانتے ہیں، ان کا بھی دعویٰ وہ یہی کہتے ہیں، ہندو سکھ سب کہتے ہیں ہم پر پابندی ہے صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکفیر، تنفیر، تفجیر۔ یہ آج ہمارا شیوا بن چکا ہے کہ ہم نے ہر ایک نے دوسرے کو کافر کہنا ہے، دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرنی ہے، دوسرے کے اوپر بم بلاسٹ کرنا ہے، جبکہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں کیا ہے؟ تعلیم، تفہیم، تکریم، کتاب و سنت کا علم حاصل کرو اور دوسروں کو دعوت دینے کے لیے ان کی تکریم کرو اور ان کو جو ہے کتاب و سنت سمجھاؤ، پہنچاؤ، علمی عملی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں
اللہ تعالی ہمیں اس نہج پہ چلنے کی جب توفیق دیں گے تو پھر ہم جو ہے دیکھیں گے کہ وہ اپنی موت آپ مر رہے ہیں، آپ کے گولیاں، آپ کے افراد انشاءاللہ محفوظ ہیں، رب تعالی آپ کی مدد کرے گا۔ ابھی آپ نے شیخ ارشد صاحب، شیخ مفتی صاحب اور دیگر علماء سے سنا کہ ہمارے اپنے اندر کی حالت کیا ہے۔ جب ہم اتنے کھوکھلے ہو گئے ہوں گے تو پھر غصہ کا غصہ اسیل کا یہی حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں اپنے کتاب و سنت سے جڑ کر اپنے صفوں میں وحدت و یگانگت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔